بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین کو جوڑا ہے دین کی محنت کے ساتھ، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور دین کی محنت کرنا اور اس کے مذاکرے کرنا۔ آج کا ہمارا پہلے حصے کا مذاکرہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقصد کا مذاکرہ۔ آج جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں وہ بھی مذاکرے کم کرتی ہیں۔ پہلے ہماری جماعتیں مذاکرے بہت زیادہ کرتی تھی۔ سب سے پہلے ہمارا نکلنے کا مقصد کہ ہم کیوں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں؟ کیا ہمیں گھروں سے کھانے پینے کی یا گھومنے پھرنے کے، یا یہ ہمارا سیر و تفریح کا ایک موقع ہوتا ہے، یا کوئی مقصد لے کر ہم کریا بکریا جو ہے بستی بستی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کے پاس 3 دن ایک مسجد میں رہ کر یہ محنت کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ نکلنے والوں کے سامنے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد سامنے ہو، اور جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقصد کو بیان کیا جائے۔ آج کا ہمارا مذاکرہ انتہائی اہم مذاکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت برکت والا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ بہت بڑا راستہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی بہت بڑا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک گھڑی کا قیام اپنے گھر کے 70 سال کے روزوں سے افضل ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقصد کے مذاکرے کریں، تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقصد کے مذاکرے کریں، تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی دنیا و آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے پر، اس پر عمل کرنے میں رکھی ہے، اور پورے کا پورا دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو زندہ کر لیں۔ ہم ساری کی ساری امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اپنانے والی بن جائے، اور اس بات کی کوشش ہو جائے کہ سارے کا سارا دین پورے عالم میں پھیل جائے، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ یعنی اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے، اور کفر کا نام دنیا سے ختم ہو جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت زندہ ہو جائے، تاکہ زمین کی سطح پر کوئی کچا یا پکا گھر، وادی یا بستی ایسا نہ رہے جہاں پر دین کا کلمہ نہ پہنچ جائے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے آخری کونے تک ہر کچے اور پکے مکان میں بسنے والے انسان تک یہ بات پہنچ جائے، اور یہ دین پورے عالم میں اس دعوت کی برکت سے انشاءاللہ ایسے ہی پہنچے گا جیسے دن رات پہنچتا ہے۔ جیسے دن رات پہنچتا ہے اس طرح اللہ پاک اس دین کو پہنچائیں گے۔ اس میں اور آپ بھی استعمال ہو جائیں، میرا اور آپ کا بھی جان مال وقت لگ جائے۔ ہر گھر جو ہے وہ 5 اعمال سے ہر گھر جو ہے وہ نورانی بن جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق ہر انسان میں آ جائیں۔ اب تبلیغ میں نکلنے کا دوسرا مقصد جو ہے وہ 6 صفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کا یقین ٹھیک ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مسلمان کی زندگی جو ہے وہ سنت اعمال پر آ جائے، اس کو وہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، اور اللہ سے بھی اس کو مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حقیقت عطا فرما دے۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر مسلمان دین کی محنت کے مذاکرے کریں، اور اپنی نمازوں کو سیکھیں، اور اپنی نمازوں کو علماء کرام پر پیش کریں، اور ان نمازوں کی اللہ کے راستے میں نکل کر مشق کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ان کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی۔ اب ان پر محنت کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا، اور پھر اللہ سے ان کی حقیقت مانگنا۔ اللہ پاک نمازوں کی حقیقت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی عالمانہ زندگی بن جائے۔
مسلمان کے علم حاصل کرنے والا بن جائے، حلال حرام کی تمیز کرنے والا بن جائے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، اللہ کے احکام کا پابند بن جائے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھے، جہاں نہیں دیکھنے کا حکم ہے وہاں پر نہ دیکھے۔ یہ ذکر کا مقصد ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ان چیزوں کی مشق کرے اور دوسروں کو دعوت دے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق بن جائیں، یعنی اکرام مسلم والی زندگی اپنا لے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ہر نیک عمل سے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، نمود و نمائش اس کا مقصد نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے، نہیں، وہ تو مقصد اس کا یہ ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں والا بن گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عزتوں والا بن گیا۔ اب اس کو وہ عزتیں اللہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کو سیکھے اور دوسروں تک اس محنت کو لے کر جانے والا بن جائے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد، دعوت و تبلیغ اس کا یہ مقصد ہے، اور اس کا یہ مقصد ہے، یہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت پر محنت ہو جائے، اس طرح کی محنت ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے دنیا کے انسانوں سے یہ اپیل ہے کہ اس کلمے کو پڑھ کر سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ اس کلمے میں داخل ہو جائیں اور اس امن والے مذہب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر اس میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں والے بن جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں ان کا مقدر بن جائیں۔ اور دوسری تشکیل جو ہے، دوسری گزارش جو ہے وہ دنیا کے مسلمانوں سے ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس دین کو اپنا مقصد بنا لیں۔ مسلمان کا چلنا، مسلمان کا پھرنا، مسلمان کا کاروبار کرنا، مسلمان کا جو ہے کسی بھی شعبے میں لگ کر انسانیت کی خدمت کرنا، یہ تو دین کی دعوت ہے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ بن جائیں۔ مسلمان تو ساری دنیا کے انسانوں کا خیر خواہ ہے۔ مسلمان سے تو ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مسلمان تو اپنے مسلمان بھائی کی کیا، وہ تو ایک جانور کی بھی خیر خواہی چاہتا ہے کہ اس جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں ممتاز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت سے سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک محنت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا اور اس مبارک کلمے کو پڑھے گا، یہ مبارک کام اس کے ذمے ہے، خود دین کو سیکھنا اور دوسروں تک اس کلمے کی محنت کو لے کر جانا۔ یہ مسلمان کا کام ہے، یہ مسلمان کی عزت ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ سارے کی ساری انسانیت کی فکر کرنا، کڑھن کرنا اور بیٹھ کر اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ یہ دین جو ہے یہ میری زندگی میں بھی زندہ ہو جائے اور سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ اس پر اللہ پاک نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور بغیر سنت عمل کے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ دعوت دینا، اللہ کی ذات کے تذکرے کرنا، اللہ کا تعارف کروانا، یہ کام ہے میرا بھی، یہ کام ہے ہر مسلمان کا بھی۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا اور اس کی ترتیب پر زندگی کو لانا، اس کی ترتیب پر آنا۔ مردوں کے لیے 4 مہینے لگانے سے میرے بھائیو سیکھا نہیں جاتا ہے۔
آج ہمارے بھائی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی سیکھنے کے لیے 4 مہینے اور کرنے کے لیے ساری زندگی۔ نہیں بھائی، سیکھنے کے لیے بھی ساری زندگی اور کرنے کے لیے بھی ساری زندگی۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے بھی ساری زندگی کی نیت اور ارادہ کریں، اور اپنے بیانوں میں، اپنی تشکیلوں میں یہ باتیں کہیں، ضرور لوگوں کو سکھائیں۔ یہ میری اور آپ کی بات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہمارے کہنے سے، ہمارے سننے سے کوئی ایک بھی مسلمان دین کی محنت پر کھڑا ہو گیا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ دن جس دن میں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ہولناکیوں والا، وحشت والا، خوف والا دن ہوگا۔ اس دن میں اللہ پاک جو ہے اس دن میں یہ ہماری نیکیاں ہمارے سامنے فرما کر ہماری بخشش فرما دیں گے۔ تو اس میں مستورات کی بھی ترتیب ہے، 3 سے روزے لگائیں، پھر 15 یوم لگائیں، پھر 40 یوم لگا کر ساری دنیا کا سفر کریں، اپنے محرم مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ جس طرح مسلمان عورتوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس طرح آج بھی مسلمان عورتوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں آنے والی مستورات پر بھی محنت کریں، جہاں جن شعبوں میں لگی ہوئی ہیں وہاں پر بھی وہ محنت کریں، اس دین کو اپنائیں، اس دین کو اپنا مقصد بنائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ میرا بھی کام ہے، یہ میری بھی ضرورت ہے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کر لوں، آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں۔